بات سنیں، میرے آقا کو، میرے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ کے حجرے میں دفن کیا گیا۔ مولوی حدیث کاٹ دینے سے پیری بریدی چھوڑ دیں گے کہ حجرے تو بعد بی بی صاحبہ نے کیا اس کوٹھے جو نکل جائے تھے حضور دفن ہو گئے، بیبیاں قبراں تے نہیں آ سکتی۔ اگر سیدہ کو اس گھر سے نکال دیا گیا کہ بی بی اس گھر سے نکل جا، بی بی قبر پہ آ نہیں سکتی، بی بی تو قبر والے کمرے میں رہائش رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ ام المومنین ہے، کہتے حضور کمرہ بدلیں، مکان چھوڑ دیں، میرے آقا دفن ہو گئے۔ فرماتی تھی جب میرا دل چاہتا تھا میں سرکار کے روضے کی زیارت کو جایا کرتی تھی، میرے والد دفن ہوئے جب دل چاہتا تھا زیارت کو جایا کرتی تھی، جب عمر فاروق دفن ہوئے پھر میں چادر اوڑھ کے جایا کرتی تھی۔ یہ فقیہ ہے، یہ فقیہ ہے، فقیہ اسلام ہے۔ آپ اپنے بھائی عبد الرحمان کی قبر عطر سے آئیں اور آ کر بلایا، لوگوں کو اعلان کیا، انہیں پتہ سی کل بدبخت پیدا ہو جائے گا، انہیں اور تو پتہ نہیں کہ سنیاں نو کنج روکاں۔ ایک قبروں کی کہانی میں کیا بتاؤں، یہ ساری کہانی کا آغاز تو میرے آقا کے روضہ عطر سے ہوتا ہے نا، زیارت کا۔ اس بدبخت کے سینے میں کیا کیا مروڑ اٹھ رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، میرے آقا کے روضہ پہ جانا، مرد ہو یا عورت، دنیا جاتی رہی کہ نہیں جاتی رہی، سلام پیش کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے، عمرے بھی بیویاں جاتی ہیں کہ نہیں جاتی ہیں، کم از کم میرے آقا کے روضے پہ عورتیں جاتی ہیں، علیحدہ ہوتی ہیں، حج پہ جاتی ہیں، عمرہ اکٹھا ہوتا ہے، سائی اکٹھی ہوتی ہے، ٹکرے لگ رہی ہوتی ہیں، آدھے ننگ دھڑنگ مرد ہوتے ہیں، آج تک کسی نے نہیں کیا نال بیبیاں۔ میرے آقا پہلا عمرہ کرنے گئے، مولویوں کی گل سنانے میں شرم نہیں آتا، یہ عمرہ قضا تھا۔ حضور نے صحابہ نے کیا کافہ ہے مکے میں، حدیبیہ کے بعد کی بات ہے، اپنے داڑیاں رنگ لو، سر رنگ لو، کندھا ننگا کرو، اکڑ اکڑ کے، خدا کو اکڑ پسند نہیں، وہ اس وقت کی بات تھی، اکڑ اکڑ کے تیز تیز چلو کہ کافروں پہ رو پڑے۔ آج کوئی کافر نہیں بیٹھے، وہ علت ختم ہو گئی۔ کسی نے نہیں کہ حیا کر، تیرا پیٹ بھی ننگا ہو رہا ہے، موڈا بھی ننگا ہو رہا ہے، جوان بچیاں نال طواف کریاں، کسے ملا کی غیرت نہیں جاگی، کسی نے بے حیائی نہیں کہی۔ وہ اس وقت کی بات تھی۔ بعد میں میرے آقا نے طواف کیا، عمرے کیے، اب میرے آقا نے جو حج کا طواف کیا تو اونٹ پہ سوار ہو کر کیا۔ اب اس کی کیا دلیل لائیں گے؟ میرے محترم دوستو، اللہ کریم آپ کو پختہ یقین دے، اگر قبروں پہ جانے میں کوئی خطرہ تھا تو قبر لگوائی کیوں گئی؟ دیکھو، اگر کسی راستے پہ خطرہ ہو کہ مائن ہے، اس راستے میں نہیں جانا چاہیے کہ بم پھٹ نہ جائے۔ کیا اسلام نہیں جا سکتا تھا کہ مردوں کو کسی اور طریقے سے ٹھکانے لگا دیا جائے، جلا دیا جائے، ہندوؤں کے طرح ہڈیاں پانی میں بہا دی جائیں، چلو قبر کا رولا نہیں رہے گا؟ کیوں بھائی؟ قبر لگوائی کیوں گئی؟ اور گہری لگا دیتے، نشان ہی کوئی نہ ہوتا۔ لگوائی ہی اس لیے گئی کہ کوئی آئے گا، کوئی آئے گا۔ فرمایا قبرستان کے قریب سے گزرو، اگر دوستو قبریں زیر زمین ہوتی دنیا میں قبرستان ہی کوئی نہ ہوتا، دنیا میں قبرستان کوئی نہ ہوتا۔ تو میرے آقا نے مرنے والوں کو سلام کہا، مرنے والوں کو،
اور سلام صرف اسے کرتے ہیں جو جواب دے سکے. جو جواب نہ دے سکے اسے سلام کرنا منع ہے. سوئے ہوئے کو سلام کرنا منع ہے. معلوم ہوا یہ مرنے والے سوئے ہوئے نہیں، یہ جاگ رہے ہیں. یہ جاگ رہے ہیں، سلام سنتے ہیں، سلاموں کا جواب دیتے ہیں. میرا سرور کائنات مردوں کو سلام نہیں کر رہا تھا، زندوں کو سلام کر رہا. زندگی کا رخ زندگی کے رخ بدل لیے گئے. میرے دوستو، قبر مومن کے لیے جنت کا باغ ہے. جنت دا ان جنتوں کے باغوں میں انسان جاتا ہے، دعائیں کرتا ہے. میرے آقا اکثر رات کو اٹھ کر، ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، اکثر رات کو اٹھ کر سرکار بقیع شریف دعا کے لیے چلے جاتے ہیں. اسی طرح فرمایا ایک دن نکلے تو پیچھے پیچھے میں گئی تو سرکار دعا فرما رہے تھے تو سرکار نے فرمایا عائشہ آج کی رات جو ہے بڑی برکت والی رات ہے، کوئی ثابت تو کرے. کہ انہوں نے کہا کہ بی بی عائشہ تو کہاں آ گئی، عورتیں قبرستان میں آیا کرتی. میرے آقا نے نہیں فرمایا، وہ راتوں کو اٹھ کر بقیع شریف میں مومنوں کے لیے دعا کرنے والا ہمارا پیارا رسول. کیا بات، مرحبا مرحبا. قبروں پہ دعا کرنا تو سنت مصطفیٰ ہے. سیدہ صدیقہ سے پوچھے، میرے آقا جاتے تھے دعا کرتے تھے. دوستو یہ ایک روحانی نظام ہے. کیا نظام ہے؟ مولویاں دا نظام ہو رہے تے روحانی نظام، یہ روحانی سسٹم ہے. روز رولا پایا نے فلانی جی ہم ثابت کر. میری بات سنیں، ہم جتنی دعائیں کرتے ہیں یہ دعائیں زمین سے 60 میل اوپر نہیں جا سکتی. آج فقیروں کا دعا 60 میل تو اگے نہیں جاندی، کہو کہ پیر جی کی بات سپیڈ رکھی نہیں. دعائیں انسان کے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ ہوا کی لہروں پہ چلتا ہے، اور سائنس کہتی ہے کہ یہ ایک لفظ جو منہ سے نکالا یہ ہزاروں سال باقی رہتا ہے. آواز انسان کی تخلیق ہے، جس کی تخلیق ہزاروں سال زندہ رہتی ہے. ہوا کی لہروں پہ آواز جاتی ہے. جہاں ہوا جائے گی، میری بات سنو، وہاں آواز جائے گی. زمین سے صرف 60 میل اوپر تک کرہ ہوائی ہے. یہاں کالجوں کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں گے، فزکس پڑھنے والے بیٹھے ہوں گے. آؤ آج بات کریں، 60 میل دوتے کوئی شے نہیں جا سکتی. چاروں طرف ریڈیس زمین کا کرہ ہوائی صرف 60 میل ہے. پاویں مولوی تکڑے تو تکڑا سپیکر لا لوے، پاویں باڑے تو ماڑا لا لوے، جیسا مرضی ذکر کرے، آواز 60 میل دوتے نہیں جاندی. میرے دوستو، عرش الہی 60 میل تے نہیں. وہ کہاں ہے؟ انسان یہ ناپ سکتا ہی نہیں. کائنات کا پہلا آسمان کہاں ہے؟ انسان جان سکتا ہی نہیں. تے 7واں آسمان کہاں ہے؟ انسان سوچ سکتا بھی نہیں. خدا کی قسم، تیرے لفظ یہاں رہ جاتے ہیں. ان لفظوں پہ پیچھے ہر مومن کے سینے میں نور ہے. ان لفظوں کے پیچھے جو چھپا ہوا نور ہے وہ 7 آسمان پار کر کے عرش الہی میں پیش ہو جاتا ہے. ایک بڑا یونانی فلاسفر تھا جس کے فلسفے کی دنیا میں بڑی دھوم مچی. ارسطو تھا. اس نے ایک فکرہ کہا کہ جی انسان معاشرتی حیوان ہے، مل جل کر رہتا ہے نا. ظاہر ہے تنہا نہیں رہ سکتا. تنہا آج بھی جنگل میں پھینک آئیں 80 سال ایک بندہ بیٹھا رہے، ایک جوڑا کپڑے کا نہیں بنا سکتا. وہ بھی سچا تھا.
لیکن وہ اس چیز سے ناآشنا تھا کہ انسان صرف مادی جانور نہیں، معاشرتی سوشل اینیمل نہیں، انسان اسپرچول اینیمل ہے، روحانی جان۔ یہ انسان کی روحانیت ہے جس سے اللہ کریم نے جہاں جہاں زندگی ہے، میرے اللہ کریم نے زندگی کو روحانیت سے نوازا ہے۔ یہ آوازوں کی کہانی نہیں، یہ انسان کے اندر سے نکلنے والی روحانی لہروں کی کہانی ہے جو سات آسمان پار کرتی ہے۔ دیکھیں انسان تو بڑی شے ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے۔ یہ آؤ کہانی دیکھو، چوہے جہاز ڈوبنے سے پہلے چھلانگے لگا دیتے، چوہے نے وہ الارم کی گھنٹی سنی کہ جہاز ڈوبنے لگا۔ ہم دیہاتوں میں رہتے تھے، چورا شریف، ہم چڑیوں کی آواز پہ سانپ مار لیا کرتے تھے۔ چڑی ایسی آواز نکالتی ہے پتہ لگ جاتا تھا یہاں سانپ ہے۔ ہزاروں چیزیں دیکھتی ہے چڑیا، ٹرک، بس، گاڑیاں، جہاز اڑتے ہیں آج کل، مگر چڑیا نے سانپ کو دیکھ کر جو آواز نکالی وہ مخصوص آواز ہے۔ کیوں بھائی میں ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ چڑی کس سکول سے پڑھ کر آئی ہے؟ چڑیا کو کس نے پڑھایا ہے؟ سنے ایک بھینس ہے، ٹریکٹر گزرا کھڑی رہی، ٹرک گزرا کھڑی رہی، جہاز گزرا کھڑی رہی، بادل کھڑکا، بھینس کھڑی رہی، ایک مرا ہوا سانپ اس کے پاس رکھ دے، بھینس رسا توڑا کے دوڑ جائے گی۔ بھینس کو کس نے پڑھایا؟ کوئی ہے کہ نہیں؟ اس کو خبر ہے کہ نہیں؟ بات سن، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اگر بھینس کے پاس خبر ہے، چڑیا کے پاس اتنی روحانیت ہے، وہ جان سکتی ہے، انسان کی روحانیت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ دیکھو بات سنیں، کبھی انسان دعائیں کرتا ہے فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اگر یہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی، فرشتوں نے شام کو جانا ہے، سویرے جانا ہے، شام نو جانا ہے۔ اگر کوئی سویرے دعا کرتا بھی 10 بجے تو راتی 9 تو پہلے وہ پورا نہیں سی ہونا چاہیے کہ جب گئی۔ اس گل تے یقین رکھ دو؟ نہیں، بڑا مولوی کتاباں لکھتا ہے، سنو اپنی جگہ خدا کی قسم، انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، دل میں پڑھ رہا ہوتا ہے سبحانک اللہم باب حمدے کا بارہ قسموں کا، خدا گواہ اس کا ایمان ہے میرا خدا سن رہا ہے۔ کیوں جی میں کوئی غلط کہہ رہا؟ اگر اس کو یہ یقین ہوتا میں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، وہ دل میں کہہ رہا ہوتا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے کہ اس عرش الہی پہ خدا سن رہا ہے۔ اگر مومن کو یہ پتا ہوتا میرا خدا نہیں سن رہا، چلا فرشتہ لکھانا خدا کی قسم مسجدوں میں نماز پڑھنے کوئی نہ آتا۔ ایک نماز بڑی شے، ایک نماز بڑی شے، وہ لگا ہوا دل میں سبحانک اللہم سونا رب کریمہ تیری ذات پاک ہے۔ یار میں گناہگار، ساریاں تعریفیں تیرے لیے، میں گناہگار، تیری بڑی شان ہے۔ دل چ کہندے اچا کہندے تے اے یقین نہیں رکھتے کہ اے میرا رب سن رہا ہے۔ یہ پیر غلط مسئلہ پہ کرتے، اے عقیدہ رکھا ہے کہ فرشتے لکھتے پہ۔ اور سن یار، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا نماز یوں پڑھو کہ تمہیں خدا دیکھ رہا ہے، یا یوں پڑھو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ خدا کو دیکھ کر پڑھنے والا کو غوث ہوگا، خدا کو بے کے پڑھنے والا کو بایزید بستانی ہوگا، مجدد الفسانی ہوگا، خواجہ نور محمد چرائی ہوگا۔ پر تو اور میں جب نماز پڑھتے ہیں یہ تو ایمان ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ میرے دوستو، میرے پیر بھائیوں، انسان بڑا روحانی